آج ہم آپ کو ملوائیں گے چکوال کے ایک ایسے ہی ہیرو. بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادیاں کروانے سمیت چکوال کے 500 سے زائد بچوں اور بچیوں کو باعزت روزگار بھی دلوایا. ہم موجود ہیں اس وقت چک ملوک پرورش ہاسٹل میں اور آپ کو ملواتے ہیں اس عظیم شخصیت. جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک اربوں خربوں انسان آئے اور چلے گئے. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کائنات کا خالق اسے لپیٹ نہیں دیتا. انسانوں کی اس فہرست کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اکثریت ایسی ہے جن کے دنیا میں آنے کی نہ تو کسی کو خبر ہوئی اور نہ چلے جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑا. انسانی تاریخ میں ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جنہوں نے انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے کام کیے اور تاریخ میں امر ہو گئے. ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. مگر خوشائند پہلو یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور اس خطہ زمین میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کے ہیرو ہیں. آج ہم آپ کو ملوائیں گے چکوال کے ایک ایسے ہی ہیرو سے جس نے ارادہ کیا تو سینکڑوں بچوں کا مستقبل سنوار لیا. بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادیاں کروانے سمیت چکوال کے 500 سے زائد بچوں اور بچیوں کو باعزت روزگار بھی دلوایا. حال ہی میں نیشنل یوتھ ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. ہم موجود ہیں اس وقت چک ملوک پرورش ہاسٹل میں اور آپ کو ملواتے ہیں اس عظیم شخصیت سے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں جی. اچھا سر، یہ ادارہ بنانے کا خیال آپ کو کب سے آیا؟ میں آپ کو اپنی بتاؤں کہ میں بائی برتھ آرفن تھا، تو بڑی مشکل سے اپنی جو لائف بڑی اسٹرگل دیکھی ہے اپنی جو اس ٹائم تک پہنچا ہوں میں. تو بائی برتھ سے جو ہے نا یہ کیونکہ یہ چیز تھی کہ یتیم بچوں کے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، تو پھر اس کو پریکٹیکلی ہم نے امپلیمنٹیشن 2015 میں اسٹارٹ کی تھا. اچھا، اگر آپ یہ کام کسی بڑے شہر میں کرتے تو وہاں پہ تو فنڈ بھی زیادہ ملنے تھے اور شہرت بھی زیادہ ملتی. آپ نے اپنے اس گاؤں کو کیسے کیوں چوز کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کی مین وجہ بھجن یہ ہے کہ شہر میں کیونکہ ہمیں اس طرح کوئی جگہ کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا نیکی کا آغاز کرنا ہے تو نیکی کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں. تو اپنا گھر ڈونیٹ کیا ہے فرسٹ آف آل. تو میں خود کرائے پہ شفٹ ہو گئی ہوں چکوال. تو پہلے میں نے کہا یو سی کو ٹارگٹ کیا، یو سی چک ملوک کو، پھر یہ اس کو ایکسپینڈ کر کے اب ہم ڈسٹرکٹ چکوال لیول کے آرفن بچوں کی کر لک آفٹر. اچھا، انسان جب نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں. آپ کو کون کون سی ایسی کی مشکلات جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پیش آئی ہیں؟ جی ہم بھی سوسائٹی کا ایسے ہیں، تو سوسائٹی میں کیونکہ جب بھی کوئی خیر کا نیکی کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو مختلف جو القاباب ہوتا ہے، جو سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، آپ مختلف طرح سے ٹارچر کرتے ہیں. جب ہم نے بھی سٹارٹ کیا تھا 2015 میں تو لوگوں کی مختلف رات تھی، یہ تھک جائیں گے، چھوڑ دیں گے، ان سے نہیں ہو پائے گا. تو الحمدللہ ہم مستقل مزاجی سے، ہم نے کسی کی نہیں سنی، ہم لگے رہے اپنے کام ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب یہ ادارہ اپنی ڈسٹرکٹ چکوال کے ایک نمایاں الحمدللہ مقام حاصل کر چکے ہیں. اچھا، اس ادارے میں ابھی فی الحال آپ کے پاس کتنے بچیاں اور بچے زیر تعلیم ہیں اور اب تک کتنے یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں؟ اچھا، میرے پاس نا یہ ایک اسکول بھی ہے جو ڈے اسکالر ہیں بچے، وہ 80 کے لگ بھگ بچے ہیں جو ڈے اسکالر صبح آتے ہیں، پھر وہ ان کو چھٹی ہو جاتی ہے. اور میرے پاس رہائشی اس ٹائم بچے جو ہے نا 15 ہیں. اور 5 کلاس سے 5 تک اسکولنگ ہے ان کی پہلے جو ہے. تو ابھی انشاءاللہ ہم نے سیکنڈری لیول تک کر دی ہے. تو تقریباً 5 سے جو پروموٹ ہو کے ہمارے 12 بچے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جا چکے ہیں. اچھا، یہاں پر ایڈمیشن لینے کا اس کا میکینزم کیا ہے؟ کون سا بچہ یہاں پہ داخلہ لے سکتا ہے؟ ہم ہر سال یہ مارچ میں ایڈمیشن کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ چکوال کے جو آرفن بچے ہیں جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، یا متعلقہ جو طلاق یافتہ خاتون ہوتی ہے، کیونکہ اس کے مسائل بھی جس طرح کی لک لائک بیوہ ہوتی ہے، ان کے مسائل بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ ہم نے کیٹیگری اس دفعہ متعارف کرائی ہے. تو بیوہ کے بچے بھی، لیکن عمر کی جو حد ہوتی ہے وہ 10 سال سے تک ہوتی ہے. 10 سال سے کم عمر بچہ ہم لیتے ہیں. اچھا، اس ادارے میں کہاں تک تعلیم دی جاتی ہے اور درجہ بندی کیا ہے؟ کیسے آپ اس کو وہ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں الحمدللہ ان بچوں کا جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، یہ جو آرفن بچے ہیں، ان کو یہاں پہ تو ہم یتیم کا لفظ استعمال نہیں کرتے اس ادارے میں. یہ تو ہمارے سارے ننھے فرشتے ہیں، یہ ننھے فرشتوں کا گھر ہے. تو اس میں ہم یہ کریں گے انشاءاللہ، ان کو صرف میٹرک کرا کے ایف ایس سی بی ایس سی کرا کے تو فری نہیں کریں گے. ان کو برس سے روزگار کرنے تک کا ہماری ڈیوٹی ہے. ان کو مکمل کفالت انشاءاللہ ہوگی. اچھا، آپ کا ادارہ کس تعلیمی بورڈ سے وابستہ ہے؟ ہمارا جو ہے نا راولپنڈی بورڈ سے علاقہ ہے، پنڈی بورڈ سے جو ہے نا الحمدللہ علاقہ ہے. اور جو چکوال یہ جو لوکل باڈی ہے یہاں سے بھی رجسٹرڈ ہے ہمارا الحمدللہ. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کا کون سا ایسا واقعہ ہے جو آپ کی موٹیویشن بنا ہے اور آپ نے اس کام کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو راغب کیا ہے؟
جی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کیونکہ میں بائی برتھ آرفن تھا تو یتیمی کی لائف گزاری ہے۔ کچھ لوگوں کو محرومیوں سے لوگ بگڑ جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو محرومیاں جو ہے نا ایک سبق سکھا دیتی ہیں۔ تو میں نے اس محرومی کو اپنی جو ہے نا اسٹرینتھ بنایا، اور الحمدللہ اب یتیم بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں۔ اور میرا یہ خواہش ہے کہ ڈسٹرکٹ چکوال کا کوئی بھی یتیم بچہ اور میرے پاکستان کا کوئی بھی یتیم بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ تو یہ میری موٹیویشن کی وجہ بنا، کیونکہ میں نے خود یتیمی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، احساس محرومی کو، تو اس وجہ سے میں نے اس سائٹ پہ کام کیا ہے۔ آخر میں آپ جو ہماری سوسائٹی کے مخیر حضرات ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مخیر حضرات سے میری یہ اپیل ہے کہ ہم اس ادارے میں کیش ڈونیشن کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ہمارا یہ ادارہ وزٹ کریں۔ آپ یہ ادارہ وزٹ کریں گے، ان بچوں سے ملاقات کریں، ہمارا تعلیم کا معیار دیکھیں، تربیت کا، ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی کام کریں، تربیت کا نظام دیکھیں ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو ہے نا کیپٹن شبیر مناز صاحب نے، اور ہماری جو صدر ہیں خواجہ عبداللہ صاحب، ان کی کاوشوں سے کیپٹن صاحب نے یہ 12 کنال جگہ ڈونیٹ کی ہے۔ تو وہاں پہ انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد، عید کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ کنسٹرکشن کریں گے۔ تو وہاں پہ ہم کیش ڈونیشن نہیں لیتے، ہم کوئی اگر سپورٹ کرنا چاہے مخیر حضرات ہارڈ مٹیریل میں یا کوئی بھی مٹیریل لے کے دینا چاہیں تو وہ پرچیز کر کے ہمیں دیا جا سکتا ہے۔ تو مخیر حضرات سے یہ اپیل ہے کہ آپ ایک دفعہ لازمی ہمارے ادارے کو وزٹ کریں۔ جی۔